لہٰذا اللہ کے ہاں توحید اور ایمان لازمی شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے نبی آپ کہیے کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، یوحا الی، میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے، مجھ کو یہ بات بطور وحی یہ خبر بھیجی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، عبادت کے لائق ذات تو بس ایک ہی ہے، اللہ کی ذات ہے، اکیلا اللہ ہے جو ساری عبادتوں کا حقدار ہے اور کوئی نہیں۔ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملے اور اس کا رب اس کو اچھا بدلہ دے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرتا رہے، وہ صالح عمل کرتا رہے، وہ نیک اعمال کرتا رہے، لیکن دوسری شرط جو اہم ہے وہ کیا؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ نیک عمل کرے بس نہیں، نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اگر شریک کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کی اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی یہی وحی اور یہی پیغام ہم نے بھیجا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تمہارا عمل برباد کر دیا جائے گا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا عمل برباد کر دیا جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نبی سے براہ راست خطاب ہے، لیکن اصلاً نبی کو اصول بتایا جا رہا ہے تاکہ نبی کے علاوہ سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ عقیدے اور توحید کے سلسلے میں اللہ کے ہاں کسی شخصیت کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت عمل کر کے آیا، نہیں۔ آپ بتائیے نبی کی شخصیت اور نبی کا عمل دونوں کتنے اعلیٰ مرتبے کے ہوتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر پہلے صحابہ کے بارے میں سن رہے تھے کہ صحابہ کا ایک عمل، ایک مد اگر وہ صدقہ کر دیں تو بعد والوں کے احد پہاڑ بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے، نہ اس کے نصف کی۔ آپ بتائیے جب نبی کے ساتھیوں کا یہ حال ہوتا ہے، نبی کا ساتھ دینے والوں کا جب یہ حال ہوتا ہے تو نبی کے عمل کا کیا حال ہوگا؟ اور جب نبی کے ساتھیوں کی یہ قدر و منزلت ہے، یہ مقام ہے، تو واقعی جس کی وجہ سے ان کا مقام بنا ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو شخصیت کا مقام اور عمل کا مقام، بڑی سے بڑی شخصیت نبی اور اس نبی کا عمل کتنی بڑی چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھی یہ اصول بتایا ہے، اور آپ سے پہلے جتنے نبی تھے ان کو بھی اور ان کی امتوں کو بھی، پچھلوں کو بھی یہ بات بتائی جا چکی ہے۔ یہ قاعدہ وہ ہے جو بدلتا نہیں ہے، یہ کسی شخصیت کے لیے بدلتا نہیں ہے، کسی دور میں بدلتا نہیں ہے، نہ کسی زمانے کے اعتبار سے اس میں ترمیم اور تبدیلی ہوتی ہے، نہ کسی شخصیت کے لیے اس میں کوئی کنسیشن ہے۔ بہت بڑی شخصیت ہے، ان کو چھوڑ دو، یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کا شرک معاف کر دو، نہیں۔ بڑی سے بڑی شخصیت اگر شرک کرے لئن اشرکت، اس کا عمل بڑے سے بڑا عمل ہے، لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کا عمل بھی برباد کر دیا جائے گا۔ اور یہ صرف ایک نبی کے بارے میں نہیں، آپ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 نبی جن میں کئی رسول بھی ہیں،
18 نبیوں اور رسولوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اخیر میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ اتنے بڑے بڑے نبی اور رسول ہیں 18، سورہ انعام آپ دیکھیں آیت نمبر 82 سے لے کے 88 تک پڑھتے چلے جائیے، اتنا وقت نہیں کہ تفصیل سے ساری آیتیں پڑھی جائیں۔ 18 نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد، ان کی تعریف کرنے کے بعد، ان کے مقام اور مرتبے کو بتانے کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا، آخر میں اللہ نے ایک بات کہی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ شرک کرتے تو جو کچھ عمل انہوں نے کیا تھا وہ سب کا سب برباد کر دیا جاتا ہے، وہ سب کا سب عمل برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو بڑے سے بڑی شخصیت بھی اگر اس کی زندگی میں توحید نہ ہو تو ایسی شخصیت کا عمل بھی برباد کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ایمان اور عقیدے کا، توحید کا اہتمام کرے، وہ اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ آپ دیکھیے ایک طرف بڑی سے بڑی شخصیت شرک کرے، عمل برباد، اور دوسری طرف وہ آدمی ہے جس کے پاس برائیاں ہیں لیکن اس کے پاس توحید ہے۔ امام حاکم نے اور امام ابن حبان نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس نے بہت گناہ کیے ہوں گے، اتنے گناہ کیے ہوں گے کہ اس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے، اور ہر دفتر جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی اس کو دکھائی دے گا، اتنے گناہ اس کے ہیں۔ اس کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو اتنے سارے گناہ وہ تیرے ہیں؟ وہ کہے گا ہاں میرے ہیں۔ اس سے پوچھا جائے گا کہیں لکھنے والے جو فرشتے تھے انہوں نے تیرے اوپر ظلم تو نہیں کر دیا کہ یوں ہی لکھ دیا تیرے بارے میں کچھ بھی ہے؟ کہیں انہوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا نہیں، یہ میرا ہی ہے، یہ میرا ہی اکاؤنٹ ہے، یہ میری اعمال ہے، میں نے کیا یہ سب۔ اس سے پوچھا جائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے، کوئی ایکسکیوز ہے؟ ایسا تھا اس لیے ایسا ہوا۔ وہ کہے گا کوئی ایکسکیوز میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا کوئی نیکی تیرے پاس ہے؟ کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا کوئی نیکی بھی نہیں۔ روایت میں کیوں ڈر جائے گا؟ نیکی بھی نہیں، اتنے گناہ، کوئی ایکسکیوز نہیں اور نیکی بھی نہیں۔ اس سے کہا جائے گا لیکن ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ ایک کاغذ لایا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، توحید اور رسالت کے اقرار کا کلمہ یہ لکھا ہوا ہوگا، یہ اس کی ایک نیکی ہوگی۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا، وہ دیکھے گا، کہے گا یہ اتنا ایک کاغذ کا ٹکڑا اتنے سارے گناہوں کے مقابلے میں کیا فائدہ دے گا؟ اسے کہا جائے گا نہیں، تیرے اوپر ظلم نہیں کیا جا سکتا، ایک ہی نیکی صحیح اس کو بھی تولا جائے گا۔ ایک پلڑے میں سارے گناہ رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا، وہ ایک نیکی اس کی اتنی پاورفل ہوگی، اتنی قوت کے ساتھ اس نے وہ کلمہ کہا ہوگا، اتنے ایمان اور یقین کے ساتھ وہ بات کہی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ٹکڑا جھک جائے گا، اس کا پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں کا جو پلڑا ہوگا وہ ہوا میں اڑنے لگے گا۔ وہ ایک نیکی اس کی اتنی قیمتی ہوگی، اتنی بڑی قوت کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ اس نے وہ کلمہ کہا ہوگا کہ وہ سارے گناہوں پر بھاری آ جائے گا۔ توحید اگر واقعی قوی ہو اس کے سارے گناہوں کے مقابلے میں بھاری ہو جاتی ہے، لیکن ساری بڑی سے بڑی نیکیاں بھی آدمی کر لے، اگر اس کے پاس توحید نہ ہو اس کی ساری کوششیں برباد، وہ اتنا زیادہ مجرم ہو جاتا ہے کہ نبی بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ ابو طالب کی مثال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال کی عمر سے لے کر 48 سال کی عمر تک، یعنی 40 سال ساتھ دیا، بچپن سے جوانی سے لے کر نبوت ملنے تک، اس کے بعد بھی، لیکن چونکہ توحید نہیں تھی، آخری وقت تک کلمہ پیش کرنے کے بعد قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا توحید زندگی میں ضروری ہے، اعمال کی قبولیت کے لیے لازمی شرط توحید ہے۔
اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ غفلت میں پڑے رہنا اور اپنے بارے میں خوش فہمی میں پڑے رہنا کہ نہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، کافی نہیں ہے۔ اللہ کو عیسائی بھی مانتے تھے، یہود بھی مانتے تھے، بلکہ عرب کے مشرکین بھی مانتے تھے۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں، اپنے عقیدے میں توحید پیدا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے اور دوسروں کے لیے توحید کے داعی بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔